अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का समा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया और उनसे पार्टी छुड़वाई गई, लग ऐसा ही रहा था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश की गई, बज़ाहिर तौर पर यही नज़र आ रहा था कि शायद आने वाली सियासत के अंदर अब तहरीक इंसाफ कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस अलॉट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नई तब्दीली देखी गई। अब इस साजिश का पता इस तरीके से लगता है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला, तमाम सियासी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके का रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया वो पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा। जिस तरह शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर तनकीद की और इसको इलेक्शन कमीशन की तौहीन करार दिया, वो सब कुछ भी आपने अपनी आंखों से देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन हो या पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह की गुफ्तगू इनके हवाले से कर रखी है वो भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज है। और ये वही लोग हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का भी दर्स दे रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात कशीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि एक वो जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है उसको जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर पाकिस्तान की अवाम ऐसा नहीं होने दे रहे। कहा यही जा रहा था कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई भी नहीं होगा, मगर वक्त ने ये सब कुछ गलत साबित किया और पाकिस्तान के अंदर 800 से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ के 2400 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अप्लाई किया और अब फ़ैसला ये करना है कि आने वाले वक्त के अंदर टिकट किसको मिलेगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2100 और 1500 लोगों ने उनकी टिकटों के ऊपर अप्लाई किया। बज़ाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो अप्लाई किया टिकट्स के लिए वो था तहरीक इंसाफ। याद रहे, मुस्लिम लीग नून हो या मरीम नवाज़, हर रहनुमा ने यही कहा कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई भी नहीं होगा, मगर सब ने देखा कि हर हलके के अंदर तहरीक इंसाफ के पास 10 से 12 उम्मीदवार मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स को तोड़ लिया गया, बहुत से रहनुमाओं को पार्टी छुड़वा ली गई, मगर आम कारकुनान और वकला की जानिब से टिकट्स के लिए अप्लाई किया गया। अब बज़ाहिर तौर पर इमरान खान का पैगाम यही है कि तहरीक इंसाफ वकला को टिकट देगी और अपने पुराने कारकुनान को टिकट देकर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन ना होने के बराबर है, मगर उनको अपनी आवाम के ऊपर भरोसा है, इसीलिए अब फैसला यही किया गया है कि सब कुछ आवाम के ऊपर छोड़ा जाएगा और इलेक्शन वाले दिन आवाम के ऊपर यकीन रखते हुए मैदान में उतरा जाएगा। फिर देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली काम आती है, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर तमाम सर्वेज इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन नहीं भी करती तब भी तहरीक इंसाफ बाआसानी तमाम सूबों के अंदर हुकूमत बना लेगी। इसके अलावा निगरान हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई भोंडी हरकत की गई और शौकत खानम, जो कि पाकिस्तान का पहला बड़ा कैंसर हस्पताल है जिसके बानी इमरान खान है, इमरान खान ने यह हस्पताल अपनी वालदा के नाम पर बनाया, क्योंकि इमरान खान की वालदा कैंसर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला थी। उनको इस दुनिया से जाता देख कर इमरान खान ने कहा कि मुझे इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ कि एक वो शख्स जिसके पास पैसा ही ना हो वो अपने घर वालों का इलाज किस तरीके से करवाएगा। याद रहे, कैंसर वो मर्ज़ है जिसके टेस्ट ही इतने महंगे हैं कि शायद कोई आम शख्स उसको अफोर्ड ही ना कर सके। तो बहरहाल इमरान खान ने शौकत खानम बनाने का बीड़ा उठाया और अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 से 5 शौकत खानम के हस्पताल मौजूद हैं या अब वो ज़ेर तकमील हैं। तो निगरान हुकूमत ने शौकत खानम को भी सियासत की नज़र करने की कोशिश की और जिस तरह की भोंडी हरकत उन्होंने की वो मैं आपको बताता हूँ। निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। चंद रोज़ के बाद तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग का एक फंक्शन रखा था, जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी शौकत खानम के लिए डोनेशन करते हैं और शौकत खानम के अंदर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। लेकिन निगरान हुकूमत ने शौकत खानम को भी सियासत के अंदर धकेल दिया और शौकत खानम को सियासत का शिकार करते हुए इस्लामाबाद के अंदर फ़ंड रेजिंग करने के ऊपर पाबंदी लगाते हुए NOC ना देने का फ़ैसला कर लिया। अब
اب یاد رہے پاکستان کے اندر یہ پہلا کینسر ہسپتال ہے جہاں پر لوگوں کا 75 سے 80% علاج مفت کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر کہیں پر بھی ایسا ہسپتال موجود نہیں جو مریضوں کا مفت علاج کرے. یاد رہے شوکت خانم وہ ہسپتال ہے جو مکمل طور پر ڈونیشنز پر چلتا ہے اور ہر سال پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستانی اربوں روپیہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ تمام پیسہ کینسر کے مریضوں کے اوپر لگتا ہے اور وہ کینسر کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو شکست دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی, ان کی جانب سے شوکت خانم کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. پہلے مریم نواز ہوں, خواجہ آصف ہوں یا کوئی بھی مسلم لیگ نون کا رہنما, جس طریقے سے انہوں نے شوکت خانم کے اوپر الزامات لگائے اور عمران خان کے اوپر یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے شوکت خانم سے کے پیسے کھائے اور اس طرح کے بہت سے الزامات عمران خان کی ذات کے اوپر پہلے بھی لگ چکے ہیں, مگر اب تک 1 روپیہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. اس سے پہلے بھی خواجہ آصف نے الزامات لگائے جس کو عمران خان نے عدالت میں چیلنج کیا اور خواجہ آصف وہ کیس ہار گئے, کیونکہ الزام لگانا تو انتہائی آسان ہے مگر اس کو ثابت کرنا ہو تو اس وقت ثبوت موجود نہیں ہوتے. تو اسی طرح ایک بار پھر شوکت خانم کے اوپر الزامات لگائے گئے. یاد رہے یہ وہ ہسپتال ہے جو پاکستان کے اندر 75 سے 80% لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے. تو بہرحال پاکستان کی سیاست اس وقت نفرت کی طرف جا رہی ہے, غلاظت کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں. تحریک انصاف کو جیسے ہی پلے کا نشان واپس ملا, جس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچی وہ سب کچھ پاکستان کی میڈیا نے دکھایا اور پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پاکستان کے اندر الیکشن کا سماں ہے, الیکشن مہم جاری ہے, تحریک انصاف کو الیکشن مہم کرنے نہیں دی جا رہی, مگر اب بھی سیاسی جماعتیں اتنی خوفزدہ ہیں کہ تحریک انصاف کو صرف اور صرف بلے کا نشان واپس ملا ہے اور خوف سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تمام سیاسی جماعتیں ایک ایک کر پریس کانفرنس کرتی ہیں اور عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرتی ہیں. بظاہر طور پر اس چیز کا اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا کیونکہ عوام اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے. جس طرح شوکت خانم کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی وہ سب کچھ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف عمران خان کی نفرت کے اندر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, عمران خان سے بغض کی نظر کیا جا رہا ہے, کیونکہ شوکت خانم وہ ہسپتال ہے جو کہ مکمل طور پر ڈونیشنز پر چلتا ہے, پاکستان کی عوام کا مفت علاج کرتا ہے, اوورسیز پاکستانی اس کے اندر بھرپور شرکت کرتے ہیں, مگر اس پابندی کے بعد اب اوورسیز پاکستانی اس کے اندر شرکت نہیں کر سکیں گے اور ڈونیشن نہیں کر سکیں گے. اب مکمل طور پر پاکستان کی عوام کو شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنا ہوگا اور بھرپور طریقے سے ان سیاسی جماعتوں کو اور اس نگران حکومت کو جواب دینا ہوگا, کیونکہ چند روز کے بعد ہونے والی جو فنکشن تھی اس کو تو NOC نہیں دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف آنے والے وقت کے اندر کچھ فنکشنز ارینج کر کے ڈونیشنز اکٹھا کر سکتی ہے یا اس کے اوپر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کر دی جائے گی. اس طرح کی حرکات پاکستان کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئیں, کیونکہ شوکت خانم ایک بالکل ہی سیاست سے ایک الگ چیز ہے, مگر ہمیشہ شوکت خانم کو عمران خان کی سیاست سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے, جبکہ عمران خان نے شوکت خانم بالکل اپنی والدہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بنایا تاکہ اور کسی کی والدہ کو اس قسم کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. لیکن پاکستان کی سیاست اس وقت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جا رہی. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کبھی بھی نہیں کیا گیا جس طرح تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا گیا. 4 دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا, خواتین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی, تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, خواتین کو گرفتار کیا گیا. اب بھی تحریک انصاف کی بہت سی خواتین جیل کے اندر ہیں مگر ان کو رہائی نہیں دی جا رہی, جبکہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ کسی جرم کے اندر ملوث ہیں. تو پاکستان کی سیاست انتہائی اہم موڑ کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر اب نوجوانوں کو حصہ لینا ہوگا, کیونکہ اگر اب پاکستان کی سیاست کے اندر یہ پارٹیاں کامیاب ہو گئیں تو آنے والے وقت کے اندر یقیناً کوئی بھی نئی سیاسی جماعت یا نئی طاقت جنم نہیں لے سکے گی, کیونکہ اس مافیا کا قبضہ اگر پاکستان کے اوپر ہو گیا تو آنے والے وقت کے اندر اسے چھڑانا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ 40 سال کے بعد ایک سیاسی جماعت نے جنم لیا جس کا نام تحریک انصاف تھا. جس طرح اس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی, 2013 میں اپوزیشن کے اندر آ گئی اور 2018 کے اندر پاکستان کے اندر حکومت بنا لی, اور اب بھی پاکستان کے اندر سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. جس طریقے سے ساری ریاست سارا نظام اس کے خلاف ہوا ہے وہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہی تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملا، جس طرح ان کا خوف سامنے آیا، جس طرح انہوں نے بیانات دیے، اس چیز سے بظاہر طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بلے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ عمران خان تو بعد میں آتے ہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی کا جو نشان ہے بلہ، اس سے بھی جتنا خوف زدہ یہ لوگ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے نتائج کا تعین کرنا انتہائی آسان ہے کہ اگر تحریک انصاف کا بلہ انتخابات میں ہوا تو آنے والے انتخابات کے اندر نتائج کیا ہوں گے۔ بظاہر طور پر تمام سرویز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف آنے والے انتخابات کے اندر کلین سویپ کرے گی۔ تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ہو، کوئی بھی رکن ہو، اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے گا تو وہ بآسانی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو فیصل آباد یا پنڈی کی سروس کے حوالے سے بتاؤں تو یہ وہ حلقے تھے جہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک زمانے کے اندر سب سے مقبول ہوا کرتے تھے، مگر اب فیصل آباد کے اندر بھی تمام نشستوں کے اوپر تحریک انصاف بھاری لیڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ رانا ثناء اللہ جو کہ دہائیوں سے پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں، ان کے حلقے کے اندر بھی اس وقت ان کو مشکلات درپیش ہیں۔ تحریک انصاف کا ووٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ جو 5 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے وہ کس کو ووٹ دے گا۔ بظاہر طور پر سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ یہ 5-5.5 کروڑ ووٹر جو نیا پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اندر آیا ہے، اس کا یہی فیصلہ ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ تو فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہے، اسی لیے تمام کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن ہو، تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ہو، جس طریقے سے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا یہی سوچ کر کہ اب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، مگر عوام نے جس طریقے سے تحریک انصاف کے اندر جان ڈالی وہ سب کچھ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عام کارکنان الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، مریم نواز ہوں، نواز شریف ہوں، اس وقت ان کو بھی تحریک انصاف کے عام کارکن سے بھی اتنا خوف ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ 3 حلقوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں کہ کہیں سے وہ کامیاب ہوں اور اسمبلی کے اندر پہنچیں۔ تو بہرحال نتائج کا تعین کرنا انتہائی آسان ہے۔ ایک بار پھر یہی پیغام ہے، اگر پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں، صاف اور شفاف، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، تمام جماعتوں کو برابری سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو، پاکستان کے اندر ترقی ہو، کیونکہ کوئی بھی ملک جس کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ تو اگر پاکستان کی عوام عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں، جو بظاہر طور پر نظر بھی آ رہا ہے، ان کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ جس قسم کا عذاب پاکستان کی عوام کے اوپر ان 16 ماہ کے اندر ڈالا گیا اس کو ختم کیا جا سکے۔ والسلام۔